السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں اور بچیوں، آج کلمات اسلام کے بارے میں کچھ کلمات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ ان میں ہے سب سے پہلے ایمان مجمل۔ ایمان مجمل کہتے کسے ہیں؟ یعنی ایک جگہ جو ایمان جو ہے مجمل جمع کیا ہوا، اس کے بارے میں آج میں کچھ بتانے والا ہوں۔ تو میرے پیارے بچوں اور بچیوں، آپ لوگ ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ جب تک ان پر کسی مسلمان کا ایمان اور عقیدہ نہیں رہتا تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ایمان جو ہے مکمل رکھنے کے لیے ان باتوں کو اپنے دل و دماغ کے اندر رکھنی چاہیے۔ اپنے ایمان کو اس سے مزین کر کے بچانا ہے اور اپنے ایمان کو ان باتوں پہ اپنے دل و دماغ کے اندر یہ باتیں پیوست کرنی ہیں۔ تو دیکھیے ایمان مجمل۔ ایمان مجمل کسے بولتے ہیں اس کے بارے میں تو دیکھیے، آپ بلیک بورڈ کی طرف آپ کو یا اپنی کتاب اگر آپ لوگوں کے پاس ہو تو اس کے اندر دیکھیے۔ تو یہ ہے ایمان مجمل۔ ایمان مجمل: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اس سے آگے بھی بعض کتابوں کے اندر آتا ہے اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اس سے آگے جو آتا ہے بعض کتابوں کے اندر یہیں تک ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے: میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیے اور زبان سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق کی۔ تو میرے پیارے بچوں، تو سب سے پہلے ہمیں اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے سب سے پہلے آمنت باللہ جب ہم کہتے ہیں میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے۔ ان کے نام اللہ کے صرف اللہ ہے، باقی اس کے صفات کہیں صمد ہے، کہیں واللہ ہے، کہیں احد ہے۔ یہ تمام یعنی جو آپ لوگ قرآن کے پہلے صفحے کے اندر جب قرآن کے پیج پلٹتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا رہتا ہے، وہ صفاتی نام کہلاتے ہیں۔ کہیں ستار ہے، کہیں غفار ہے، کہیں علام الغیوب ہے، یہ صفاتی نام ہے۔ اسی طرح کیا ہمیں ایمان رکھنا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے۔ ان کی صفتیں کہیں قرآن نے کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ اللہ کا چہرہ کیسا ہوگا اس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا، صرف مثال کے طور پر۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا ید اللہ علی الجماعت، جماعت کے اوپر اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے ہاتھ کے بارے میں تشبیہ دیے، یعنی اس کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، اسی طرح ہے جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا۔ ان کا حکم کیا ہے؟ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اقرار باللسان، اقرار کرنا زبان سے، تصدیق بالقلب، اور دل سے جو ہے تصدیق کرنا، سچے دل سے اللہ کو ایک ماننا، اس کے صفتوں کو ماننا، یہ تمام جو ہے ایمان مجمل کے اندر آتا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، آپ لوگوں کی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اس دعا کو یعنی ایمان مجمل کو ہمیں چاہیے کہ 1-2 مرتبہ ریپیٹ کر لیں۔ تو دیکھیے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اس کا ترجمہ ہے میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیے اور زبان سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق کی۔ تو میرے پیارے بچوں،
ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں پر اپنا ایمان رکھنا، اپنے عقیدے کو اس کے اوپر پختہ یقین کے ساتھ رکھنا۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پہ اور اللہ کے اوپر یقین جمانے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔